السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پچھلے درس میں رمضان مبارک اور روزے کے مسائل سے متعلق بات یہاں تک پہنچی تھی کہ صوم یعنی روزے کے ارکان کیا کیا ہیں، اور بتلایا گیا تھا کہ 2 رکن ہیں، ایک نیت اور ایک کھانے پینے اور دیگر روزے کو توڑ دینے والی چیزوں سے بچنا، اور کچھ لوگوں نے تیسرا رکن بھی بتلایا ہے، وقت کا ہونا، اور پھر سرسری طور پر روزے کے فرض کرنے میں جو حکمت ہے اس کو بتلایا گیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں بتلایا جائے گا، غور سے سنیں گے، روزے کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں، کن کن لوگوں پر صوم یعنی روزہ فرض ہوتا ہے، اور روزے کی حالت میں کیا کیا کرنا حلال اور جائز اور درست ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ صوم یعنی روزے کے صحیح ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں۔ قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کے صحیح ہونے کے لیے بنیادی طور پر 2 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 2۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی گئی تو روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ پہلی شرط ہے حیض اور نفاس سے پاکی، اور یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ عورتوں کے ساتھ۔ اور دوسری شرط ہے نیت، یعنی روزے کی نیت ہو، بنا نیت کے روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ 2 بنیادی شرطیں ہیں جن کے پائے جانے کے بعد ہی روزہ صحیح ہوگا۔ چنانچہ ایک حیض والی عورت روزہ رکھے تو روزہ نہیں صحیح ہوگا، یا کوئی آدمی بنا روزے کی نیت کے روزہ رکھے تو روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ دوسری بات ہے کہ کن لوگوں کے اوپر روزہ فرض ہے، کن لوگوں پر روزہ فرض ہے، یہ جاننا بھی سرسری طور پر ضروری ہے۔ جن لوگوں کے اوپر روزہ فرض ہے ان کے اندر چند بنیادی شرطیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز مسلمان ہو، ہے نا۔ دوسری چیز بالغ ہو۔ تیسری چیز عاقل یعنی عقل و خرد والا ہو، عقل مند ہو۔ چوتھی چیز روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ پانچویں چیز مقیم ہو، اور چھٹی چیز حیض اور نفاس سے پاکی۔ یہ شرط ہے، یہ چیزیں ہیں روزہ کو فرض کرنے۔ یہ اگر نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو روزہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ چنانچہ آئیے دیکھیں، پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہو۔ رمضان مبارک کا روزہ کس کے اوپر فرض ہے؟ مسلمان کے اوپر۔ چنانچہ اگر کوئی کافر کفر کی حالت میں روزہ رکھے تو اس کا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوگا، لیکن قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، سوال جواب ہوگا۔ یہی سے بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی کافر رمضان کے دن میں کسی بھی وقت اسلام قبول کر لے تو اسی وقت سے اسے روزہ رکھنا پڑے گا، اگر وہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، دن میں 10 بجے مسلمان ہوا تب تو باقی دنوں میں رمضان کے احترام میں روزہ تو نہیں ہوگا، لیکن باقی دنوں میں رمضان کے احترام میں وہ کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں۔ دوسرے دنوں میں دوسرے دن وہ سحری کرے گا، روزہ رکھنے کی کوشش کرے گا،
کوشش کرے گا، یہ نہیں کہ وہ روزہ رکھنے کی نیت ہی نہ کرے، کوشش کرے گا اگلے دن، چونکہ پہلی بار وہ زندگی میں روزہ رکھ رہا، اگر رکھ لے گیا تو الحمدللہ، نہیں تو جب نہیں رکھنے کی طاقت ہوگی تو وہ چھوڑ دے گا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہ روزہ رکھنے کی نیت ہی نہ کرے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ بالغ ہونا۔ بالغ ہونا، اب بلوغت کی نشانیاں یہ ہیں، لڑکے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی کچھ نشانیاں ہیں۔ وہ نشانیاں یہ ہیں، عمر کتنی ہو؟ 15 سال ہو۔ اگر بالغ ہونے کی کوئی ظاہری نشانی نہیں ظاہر ہوئی، جن ظاہری نشانی کی بنیاد پر وہ لڑکا یا لڑکی بالغ مانا جاتا ہے، کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی، تو عمر کتنی ہو؟ 15 سال ہو۔ اس کے علاوہ بالغ ہونے کی نشانیوں میں سے ہے بغل کے بال اگ آئیں اور نیچے کے کھردرے بال اگائیں۔ نیچے کے کھردرے بال اگائیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکے کی عمر 12 سال کی ہے اور نیچے موٹے موٹے سر کے بال کی طرح کھردرے بال آ گئے تو بالغ مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ 15 سال کب ہے؟ جب بالغ ہونے کی کوئی ظاہری نشانی، اوپری نشانی نہ ہو۔ دوسری چیز ہے، اسے نائٹ فال ہونے لگے، منی کا نکلنا۔ اور بلوغت کی لڑکیوں کے لیے ایک اور نشانی ہے حیض اور نفاس کا آنا۔ تو اگر لڑکی کو حیض آنے لگا تو بالغ مانی گئی، چاہے وہ 10 سال کی ہو یا 8 سال یا 12 سال کی ہو یا 14 سال کی۔ لڑکے لڑکی کے ناف کے نیچے کھردرے بال اگائے تو بالغ مانے جائیں گے۔ نائٹ فال ہونے لگا، احتلام ہونے لگا تو بالغ مانے جائیں گے۔ یہ ساری نشانیاں نہیں پائی جاتی ہیں، ہے نا، تب عمر کتنی مانی جائے گی؟ 15 سال۔ اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کے بارے میں چوکنا رہیں، جاسوسی کیا کریں کہ لڑکا بالغ ہوا کہ نہیں، لڑکی بالغ ہوئی کہ نہیں، اور جیسے بالغ کی نشانیاں ظاہر ہو جائے لڑکے اور لڑکی میں تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو آگاہ کریں اور ان سے رمضان کے روزے واجب کے طور پر رکھوائیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ عقل مند ہونا۔ پہلا کیا تھا؟ مسلمان ہونا، دوسرا بالغ ہونا، تیسرا کیا ہے؟ عقل مند ہونا۔ عقل مند کا مطلب پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، جس کو مجنو کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ بہت ہوشیار ہو، عقل ہو، سوجھ بوجھ والا ہو، پاگل نہ ہو، کیونکہ پاگل جو ذہنی طور پر، دماغی طور پر پاگل ہوتا ہے وہ کسی چیز کا مکلف اور پابند نہیں ہوتا۔ چوتھی چیز ہے روزہ رکھنے کی جسمانی طاقت رکھتا ہو۔ اس مسئلے کو ذرا غور سے سنیں گے۔ روزہ رکھنے کی جسمانی طاقت رکھتا ہو، چنانچہ اگر کوئی شخص جسمانی طور پر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کے اوپر رمضان مبارک کا روزہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ یہاں ایک بات اور جان لیجئے، روزہ رکھنے کی جسمانی طاقت کی 2 قسمیں ہیں۔ روزہ رکھنے کی جسمانی طاقت 2 طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو نہ رمضان میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ بعد ہی میں روزے کی قضا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ نہ رمضان میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ ہی رمضان کے بعد ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جیسے کھوسٹ بڈھا، جیسے کوئی ایسا بیمار کہ اسے ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ بیماری کو جیسے بھوک و پیاس برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ ایسی بیماری جو ہمیشہ لگی رہے گی رمضان کے بعد بھی،
تب یہ روزے کی ادائیگی کے طور پر ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن ہر دن کے بدلے کیا کریں گے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ کون لوگ؟ جو اس طرح جسمانی طور پر بیمار یا بوڑھے ہیں، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رمضان میں رکھتے ہیں اور نہ ہی رمضان کے بعد قضا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، رکھتے ہی نہیں، نہ رمضان میں نہ رمضان کے بعد۔ تو یہ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ چاہے تو ڈیلی کے حساب سے کھلا دے اور چاہے تو اکٹھا 30 مسکین کو کھلا دے رمضان گزرتے گزرتے، اور اگر کھلانا نہیں چاہتے ہیں، غلہ دینا چاہتے ہیں یا نقد دینا چاہتے ہیں ایک مسکین کو، تو ہر دن کے بدلے 1.25 کلو اور اس کے ساتھ کچھ نقد دال اور سالن اور سبزی کے لیے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو وقتی طور پر بیماری یا کسی وجہ سے روزہ رکھنے کی رمضان میں طاقت نہیں رکھتا، بعد میں قضا کرنے کی طاقت بولیے رکھتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے رمضان میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، کوئی وقتی بیماری آ گئی، لیکن اگلا رمضان آنے تک وہ روزہ کے قضا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تب وہ کیا کرے گا؟ رمضان میں تو روزہ نہیں رکھے گا، وقتی بیماری لگ گئی، لیکن اگلا رمضان آنے سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ قضا ہی کرے گا، اسے قضا ہی کرنا پڑے گا۔ تو یہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھنے والے دو طرح سے، ایک کبھی بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں، تو وہ ہر دن کے بدلے مسکین کھلائیں گے، ہے نا۔ لیکن دوسرے وہ ہیں کہ وہ وقتی طور پر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، رمضان کے بعد اگلا رمضان آنے تک قضا کرنے کی طاقت وہ رکھتا ہے، تب ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ رمضان میں تو روزے نہیں رکھے گا، لیکن اگلا رمضان آنے سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ پانچویں وہ لوگ مقیم، روزہ کس کے اوپر فرض ہے؟ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، جسمانی طور پر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مقیم پر بھی روزہ فرض ہے، مسافر پر بھی روزہ فرض ہے، فرض دونوں پر ہے، لیکن مقیم پر روزے کی ادائیگی فرض ہے اور مسافر پر رمضان ہی میں روزے کی ادائیگی فرض نہیں بلکہ بعد میں ادائیگی فرض ہے۔ تو مقیم ہو، چنانچہ مسافر نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم میں سے کوئی آدمی بیمار ہے، رمضان میں بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، او علی سفر، یا رمضان میں سفر پر ہے، تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی جتنا بیماری کی وجہ سے سفر کی وجہ سے چھوڑا ہے اسے پورا کرے، قضا کرے دوسرے دنوں میں۔ تو مقیم ہو، چنانچہ پتہ چلا کہ مسافر کے اوپر روزہ فوراً ادا کرنا فرض نہیں ہے، بعد میں وہ کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ جیسے وہ بیمار جو وقتی طور پر بیمار ہونے کی وجہ سے رمضان میں روزہ نہ رکھ سکا، بعد میں وہ کیا کیا؟ قضا کیا۔ چھٹی چیز ہے کہ حیض اور نفاس سے عورت پاک ہو۔ حیض اور نفاس اگر آ رہا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گی، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولا تصم، جب عورت حائضہ ہو جاتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے، کیونکہ اور اس کی وجہ سے اس کے دین میں ایک طرح سے کمی پائی جاتی ہے۔ تو
تو حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں عورت روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو روزہ کے فرض ہونے کے لیے یہ 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں پائی گئی تو روزہ فرض نہیں ہوگا۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور جسمانی طور پر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور مقیم ہو اور حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اور طاقت نہ رکھنے کی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وقتی طور پر طاقت نہ رکھنا تو بعد میں قضا کریں گے، ایک ہمیشہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھنا بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ یہیں پر لگے ہاتھ ایک مسئلہ اور جان لیجئے مقیم و مسافر کا۔ سفر میں روزے کی 3 حالت بنے گی۔ سفر میں روزے کی 3، افضل اور بہتر ہے روزہ نہ رکھنا، لیکن سفر میں روزے کی 3 حیثیت بنے گی۔ سفر ہے، روزہ رکھنا بہت مشکل ہے، روزہ رکھنا بہت مشکل ہے، تو اس کے لیے روزہ توڑنا واجب ہے۔ یعنی جان دے گا کیا؟ نہیں، روزہ توڑنا اس کے لیے واجب ہے اور بعد میں وہ اسے قضا کرے گا۔ سفر ہے، روزہ رکھے تو مشقت ہے لیکن برداشت کرنے کے لائق مشقت و پریشانی ہے، تو روزہ توڑ دینا بہتر ہے، لیکن اگر رکھ لیا تو کوئی بات نہیں ہے۔ روزہ سفر میں رکھنا نہ رکھنا دونوں برابر ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو چاہے تو رکھے اور چاہے تو نہ رکھے، توڑنا بھی جائز، رکھنا بھی جائز۔ البتہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے لیے سفر میں روزہ رکھنا آسان ہے، بہت زیادہ پریشانی نہیں، برداشت کے لائق ہے، لیکن اگر وہ نہ رکھے تو بعد میں قضا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، تو اس کے لیے کیا بہتر ہے؟ روزہ رکھ لینا بہتر، ورنہ ہر حال میں سفر میں روزہ رکھنا یہ نیکی اور بھلائی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا یہ نیکی اور بھلائی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی رکھ لے تو رکھ سکتا ہے، کوئی رکھ لے تو رکھ سکتا ہے، مشقت اور پریشانی کے حساب سے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں کیا کام کرنا حلال اور جائز اور درست ہے، اور یہ ذرا غور سے سنیں گے، کیونکہ جس طرح روڈ چھاپ بہت سارے ملکوں کے قانون سن کر لوگ جیل میں چلے جاتے ہیں، تحقیق تو کرتے نہیں، چھان بین تو کرتے نہیں، ہے نا، جیل میں چلے جاتے ہیں یا ترحیل میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے روڈ چھاپ فتوے یا عام مشہور باتیں سن کر لوگ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ آسانی تھی۔ یہی مسئلہ جو ابھی ہم نے بیان کیا کہ افضل اور بہتر ہے سفر میں روزہ نہ رکھنا، ہے نا، لیکن اب یہ 3 کوالٹی روزی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم فلائٹ سے سفر کر رہے ہیں، ہمیں کیا تکلیف، سنت چھوٹ رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ رہی ہے، اور سنت کا اپنانا زیادہ افضل ہے، لیکن اگر آپ کو قضا کرنے میں بعد میں پریشانی ہے تو آپ کا رکھ لینا وہاں بہتر ہے۔ روزے کی حالت میں کیا کیا کام کرنا یا جائز ہے، یا اگر ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں، یا تو کرنا جائز ہے یا اگر ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا اور پھر 10 کے آخر میں کچھ چھوٹ گیا تو سوال کر لیجیے گا۔ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے، چاہے آدھا پیٹ، چاہے پورا پیٹ، چاہے 1 لقمہ، چاہے فل پیٹ، تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، جیسے یاد آئے اسے کھانا پینا بند کر دینا پڑے گا، یا اگر کوئی
کھا پی رہا ہے اس کے سامنے روزے دار ہے تو اسے ٹوکے کہ بھائی کیا آپ روزے سے نہیں یاد دلائیں. جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹے گا, بھول چوک کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, من نسیا وہو صائم فاکل وشرب, جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا, فلیتم صومہ, تو اپنے روزے کو مکمل کرے, پورا کرے. کھا رہے تھے, یاد آ گیا, اب کھانا چھوڑ دیں گے اور باقی دن کا روزہ رکھیں گے اور دوبارہ اس کا قضا بھی نہیں کرنا پڑے گا. فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ, اللہ نے اسے کھلایا اور اللہ تعالیٰ نے اسے پلایا. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, رفع عن امتی السہو والنسیان او کما قال علیہ السلام, ہماری امت سے بھول چوک یہ معاف کر دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھول چوک کو معاف کی ہوئی ہے. چنانچہ اگر کوئی بھول چوک کر کھا پی لے یا کوئی بھی ایسا کام کر ڈالے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. کھانے پینے سے بھول کر یا کوئی بھی ایسا کام جس سے روزہ فاسد ہو جاتا, ٹوٹ جاتا, اگر بھول چوک کے کر لے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یاد آنے پر وہ اپنا پورا روزہ مکمل کرے گا, بعد میں اسے قضا بھی نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی روزے دار کسی روزے دار کے سامنے, ہاں رمضان کے مہینے میں دن میں سب کے سامنے کوئی کھا رہا, تو وہاں پوچھنا چاہیے کیا بھائی آپ روزہ نہیں ہو سکتا بھول گیا ہو, یا ہو سکتا اس کے پاس کوئی شرعی بہانہ عذر ہو, بیمار ہو یا ایسی کوئی بات ہو. بنا قصد و ارادہ کے قے کرنے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, چاہے قے تھوڑا ہو اور چاہے قے زیادہ ہو. بنا قصد و ارادہ کے, بنا چاہت کے قے کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. کب پڑے گا روزہ, کب ٹوٹے گا؟ جب جان بوجھ کر قصد و ارادہ کر کے کوشش کر کے آدمی قے کرے گا تب, ورنہ نہیں. آپ جا رہے تھے, اچانک پیٹ میں اچکی اٹھی, قے ہو گیا, چاہے تھوڑا چاہے زیادہ, کیا آپ نے جان بوجھ کر قے کیا ہے؟ نہیں کیا ہے نا. روزہ توڑنے کی نیت سے کیا؟ نہیں کیا. آپ جا رہے تھے, راستے میں کوئی بدبو محسوس ہوئی, اچانک قے ہو گیا ہے نا, تو جان بوجھ کر نہیں کیا نا. تو اس پر بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ ابو داود کی روایت ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ نے ارواء الغلیل میں اس سے صحیح قرار دیا, من درعہ القیء وهو صائم, روزے کی حالت میں جس کے اوپر قے غالب آ جائے ہے نا, فلیس علیہ قضاء, تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے. تب قضا نہیں تو کیا مطلب اس کا نکلا, اس کا روزہ باقی ہے. اور اللہ کے رسول ومن استقا فلیقض, اور جو جان بوجھ کر کوشش کر کے ارادے سے قے کرے وہ اس دن کی قضا کرے, وہ اس دن کی قضا کرے. تو جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹے گا. اپنے سے قے ہو گیا جس میں ہمارا کوئی انٹرفیئر دخل نہیں, تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم نے کہاں سے لوگ فتویٰ دیتے روزہ مکروہ ہو گیا. مکروہ کیا چیز ہے بھائی؟ یا ایس یا نو, ہاں یہ اکروہ مکروہ نہیں. اللہ کے رسول کی حدیث میں نے ذکر کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑا ہو تو نہیں ٹوٹے گا, زیادہ ہو تو, میں کہتا ہوں جان بوجھ کر تھوڑا بھی قے کرو گے ٹوٹ جائے گا, زیادہ بھی قے کرو گے ٹوٹ جائے گا. انجانے میں ہو گیا, انجانے میں یا بغیر آپ کے ارادے کے. کیوں کیے؟ اللہ تعالیٰ انہی چیزوں پر گرفت اور پکڑ کرے گا جو آپ قصدن اور ارادتن کریں, جان بوجھ کر قصد و ارادہ کے ساتھ کریں. اسی طریقے سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. جب آدمی روزے کی حالت میں ہو تو کلی کرنے میں خوب شدت اور تیزی اور مبالغہ نہ اختیار نہ کرے, یا ناک میں بہت زیادہ پانی نہ کھینچے, بنا مبالغہ کے ناک میں. لیکن ایک آدمی نارمل کلی کر رہا تھا,
نارمل کلی کر رہا تھا، نارمل ناک میں پانی کھینچ رہا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی پانی اندر چلا گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ہاں بولیے، ٹوٹ جائے گا؟ نہ چاہتے ہوئے چلا گیا، کلی کرا تھا نارمل ایسے، ہاں نہیں کرا تھا، لیکن چلا گیا پانی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہاں قصد و ارادہ نہیں۔ رمضان کے دنوں میں صبح صادق سے لے کر سورج ڈوب جانے تک چاہے تالاب میں نہائے، چاہے ٹوٹی سے نہائے، چاہے ٹیوب ویل میں نہائے، چاہے جس ٹائم نہائے، اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہت سارے کہتے ہیں اثر بعد نہانے سے روزہ مکروہ ہو جائے، مکروہ کیا؟ بلکہ شریعت نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے روزے کی بچانے کی آپ ہر انتظام کرو۔ دھوپ لگ گئی، گرمی زیادہ ہے، آپ اے سی چلا کے بیٹھ جاؤ، آپ ٹھنڈے پانی سے نہا لو اگر نہا سکتے ہو، زمین تر کر کے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ گرمی کے دنوں میں چادر کو بھگو بھگو کر اپنے سروں پر رکھ لیا کرتے تھے چادر، تاکہ ہمارا روزہ باقی رہ جائے، روزہ توڑنا نہ پڑے۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی گیلا کپڑا اوڑھ لیا، سر پہ رکھ لیا یا گیلی جگہ پہ لیٹ دیا یا نہا لیا تو تھوڑی سی پیاس ہلکی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے، اور روزہ رکھنے میں مدد ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو دن میں کسی بھی وقت آدمی نہائے، چاہے جس تیر کے نہائے یا ڈوب کے نہائے، ٹیوب ویل سے نہائے، پانی سے نہائے، اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے لیے نہانا جائز اور درست ہے، اور خاص طور پر جب اس کی اسے ضرورت ہو، پیاس لگی ہے، پیاس کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، کب کرنا چاہتا ہے تو اس وقت اس کے لیے بہتر ہوگا نہا لینا اور ٹھنڈک کو حاصل کر لینا۔ حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، صحابی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصب علی راسی الماء وهو صائم من العطش او من الحر، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ روزے کی حالت میں وہ اپنے سر پر پانی اڈیلتے تھے، سخت گرمی کی وجہ سے یا کبھی سخت پیاس لگ جانے کی وجہ سے، سخت گرمی کی وجہ سے یا کبھی سخت پیاس لگ جانے کی وجہ سے۔ اور یہ روایت ابو داود کی ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت بڑے اپنے زمانے کے محدث ہیں، انہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کے رسول نے خود روزے کی حفاظت کے لیے، دیکھو روزے میں عذاب جسم کو دینا نہیں ہے، جسم کو عذاب دینا مقصد نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک عبادت کو اچھے ڈھنگ سے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے دنوں میں سرما لگانا، خوشبو لگانا، کان میں دوا ڈالنا اور آنکھ میں دوا ڈالنا، غیر غذائی انجیکشن لگوانا، دن کے کسی بھی حالت میں مسواک کرنا، غور سے سنیے گا، دن کے کسی بھی وقت میں مسواک کرنے سے روزے پر ذرہ برابر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ سب کام غذا کا کام نہیں دیتا ہے۔ غذا کا کام دیتا ہے، کاجل غذا ہے، سرما غذا ہے، کان میں یا آنکھ میں دوا ڈالے یہ غذا ہے، مسواک کیے یہ غذا ہے، بار بار کلی کر رہے ہیں، مطلب اپنے اس کو گلے کو تر کرنے کے لیے، زبان کو تر کرنے کے لیے سوکھ جا رہی زبان، یہ غذا ہے۔ اس سے روزے پر نہ کوئی فرق پڑے گا اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوگا۔ ہاں ناک کے راستے سے، ناک کے راستے سے دوا کا استعمال منع ہے، ناک کے راستے سے دوا کا استعمال منع ہے، کیونکہ پیٹ میں کوئی بھی چیز غذا وغیرہ ڈالنے کا دو ہی راستہ ہے، ایک ناک اور ایک منہ، ایک ناک اور ایک منہ۔ کان سے معدے میں کوئی غذا اتارتا ہے؟ آنکھ سے معدے میں کوئی غذا اتارتا ہے؟ نہیں نا، تو ناک سے بچیں گے۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی جان لیجئے کہ پاخانے کے راستے سے، مسئلہ ہے تو بتلا رہا ہوں، یا پیشاب کے راستے سے
کوئی چیز اندر چلی گئی روزہ ٹوٹے گا؟ ہاں سلام صاحب، کیونکہ یہ کھانا کھانے پانی پینے کے راستے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گوشت میں یا رگ میں غیر غذائی انجیکشن لگانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ زخم پر مرہم لگانے سے، جسم پر مرہم لگانے سے، جسم پر تیل مالش کرنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر مان لیا اندر کا ایکس رے ہوتا ہے، اس کو منظار کہتے ہیں، مطلب کوئی ایسی نلی ڈالی گئی کیمرہ کرنے کے لیے، اندر کی تصویر کرنے کے لیے، لیکن اس تصویر میں کے لیے جو چیز ڈالی گئی اس پہ کوئی باہری مٹیریل نہیں لگایا گیا ہے، بس ڈائریکٹ جیسے ابھی اس میں کوئی چیز نہیں لگائی گئی، مان لیں اس میں کیمرہ ہے، اندر پیٹ کے راستے سے داخل کیے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں کیمرے کے اوپر کوئی لکوئڈ وغیرہ لگائے تب معدے میں ڈالے تب ٹوٹے گا، لکوئڈ وغیرہ لگانے کی وجہ سے دوسرا مسئلہ۔ اسی طریقے سے سانس کو جاری کرنے کے لیے اسپرے استعمال کرنے سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، سانس کو جن کو دمہ وغیرہ کی بیماری ہوتی ہے، دو طرح کا اسپرے پایا جاتا ہے۔ کتنے طرح کا؟ دو طرح کا۔ ایک اسپرے خالی ہوا ہے، خالی ہوا ہے نا، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک اسپرے ہوتا ہے کہ مشین میں ٹیبلٹ رکھا جاتا ہے، پھر ٹیبلٹ جب مارو تو ٹیبلٹ ہوا کے ذریعے پگھل کر کے اندر جاتا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے روزہ، کیونکہ ہوا کے ساتھ اس ٹیبلٹ کا جسم کچھ نہ کچھ معدے کے اندر جائے گا۔ سمجھ آئیے گا؟ دو طرح کا اسپرے، ایک خالی ہوا ہے، خالی ہوا تھوڑا سا، کوئی جسم نہ، اس ہوا میں کوئی جسم نہیں ہے، باہری کسی چیز کا کوئی جسم نہیں ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لے سکتے ہیں۔ لیکن ایک اسپرے آتا ہے کہ اس میں ٹیبلٹ رکھا جاتا ہے، ٹیبلٹ لے کر کے اسے دبایا جاتا ہے، پھر ہوا نکلتی ہے، تو ہوا کے ساتھ ساتھ ٹیبلٹ کا کچھ حصہ بھی جسم میں جاتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے عام خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن علماء نے کہا ہے آپ کوئی ایسی چیز سونگھ رہے ہیں جان بوجھ کر جس میں جسم ہے، دھوئے کے ساتھ جسم بھی آ سکتا ہے، جیسے عود جلاتے ہیں تو دھوئے کے ساتھ عود کا کچھ جسم بھی آ جاتا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایسے خوشبو جس میں جسم نہیں ہے، گلاب کا خوشبو لگا ہوا آپ چلے گئے سونگھ رہے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر خوشبو ایسی ہے جس میں کوئی جسم ہے، جیسے میں نے مثال دیا عود وغیرہ، دھونی جس کو کہتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو سانس کو جاری کرنے کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے دن کے کسی بھی حصے میں مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ مسواک کرنا افضل ہے، کیونکہ مسواک کی فضیلت ہے کہ اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، رب کی رضامندی ملتی ہے۔ مسواک کی فضیلت ہے کہ اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے اور رب کی رضامندی ملتی ہے، تو مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک اور مسئلہ آ گیا، جس کو ماننا ہو مانے، ورنہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ منجن سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ ہاں ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا بھائی؟ منجن کھاتا ہے کہ یا منجن سے دانت کو صاف کرتا ہے؟ بتائیے۔ اگر منجن جان بوجھ کر کھا رہا ہے تو کوئی بھی چیز کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ منجن سے کیا کرتا ہے؟ دانت اور منہ کی صفائی کرتا ہے، معدے میں نہیں جاتا نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عقلی گھوڑا دوڑا کہ مولانا منجن کرو تو گلے میں تراوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھیا فریج کا پانی منہ میں ڈال تو تراوٹ کا احساس ہوگا نہیں بھائی، برادہ لگا ہوا ہے، آپ ٹھنڈا پانی ڈال کر پھینک دیے تو کچھ تراوٹ کا یہاں اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کیسے روزہ ٹوٹ جائے گا؟
तरावट के असर से रोजा टूट जाएगा, तब तो अल्लाह के रसूल क्यों भाई अपने सर पे पानी रखते थे, प्यास जब लगती थी और धूप तक होती थी, क्यों रखते थे? तरावट का असर होता था कि नहीं होता? तरावट के असर से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर जाने से, जानबूझ कर जब आपने अंदर डाला तब रोजे टूटेगा, वरना रोजा नहीं टूटेगा। अगर बलगम, आप मुंह से बलगम आया या शहरी खाए और मिचकुर्री आई, आता नहीं कभी कभी, और उसके साथ मैदे से ग़िज़ा का कुछ हिस्सा भी आ गया, तो आपको क्या करना है? थूक देना है। आपको क्या करना है? अगर आपने जानबूझकर उसको निगल लिया तब रोजा टूट जाएगा। जानबूझकर निगल लिया तब रोजा टूट जाएगा। थोड़ा आया अपने चले गए तब नहीं, आपका कोई इंटरफेयर नहीं है। लेकिन आप मान लिया खाए थे, तरबूज दबा के खा लिए, थोड़ा इतना बड़ा तरबूज बाहर निकला, फिर आप जान के गिरेगा, फिर आप कौन जाए फेंकने यार, सनाया के करोड़ों मल बखील है, तो रोजा टूट जाएगा। आपको उसे थूकना पड़ेगा। आपको उसे ऐसे बलगम के बारे में, बलगम थूक नहीं, फर्क कीजिएगा। थूक दूसरी चीज है, ये आम थूक है। बलगम जिसमें नुखामा होता है, बलगम अगर किसी ने जानबूझ, बलगम नीचे से निकला, जुकाम था, बलगम निकला और अगर किसी ने निगल लिया तो कुछ उलमा कहते हैं इससे भी रोजा टूट जाएगा। लेकिन थूक चाहे करोड़ बाल निकलो, उससे रोजा नहीं टूटेगा, है ना? तो इससे रोजा नहीं टूटता है। इसी तरीके से अगर कोई ऐसी चीज मुंह में चली गई अंदर भी जिससे आपका बचना नामुमकिन था, बच ही नहीं सकते थे, तो उससे भी रोजा नहीं टूटेगा। जैसे हवा तेज है, गुबार उड़ रहा है, गुबार में मिट्टी होती कि नहीं होती है? गुबार में मिट्टी होती कि नहीं होती? अब आप बांधे हो फिर भी हलक के नीचे नाक के रास्ते से चला जाता है ना, आपका बचना नामुमकिन है, तो इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। क्योंकि कोई आदमी वो जानबूझकर गुबार या धूल या बालू या सराया का खा नहीं रहा है। जैसे मान लिया दांत के अंदर कोई चीज फंसी हुई है, आपने साफ किया, बाहर कर दिया, लेकिन कोई चीज अचानक फंसी हुई थी, निकली और चली गई, सर से मुंह में चली गई, तो इससे रोजा टूट जाएगा? नहीं टूटेगा, क्योंकि इससे आपका बचना नामुमकिन था। तो ये हुए वो काम जिनसे रोजा नहीं टूटता है और ना रोजे ही पर कोई फर्क पड़ता है। किन चीजों से रोजा टूट जाता है ये भी जान लीजिए। कौन कौन चीज है जिससे रोजा टूट जाता है? हाँ बताइए आप लोग, किन किन चीजों से रोजा टूट जाएगा, फासिद हो जाएगा? बोलिए। जानबूझकर खा पी लेने से। एक मिनट, अरे यार सब ना सुनाओ। जानबूझकर खा पी लेने से रोजा टूट जाएगा, या कोई ऐसी चीज जानबूझकर इस्तेमाल करने से भी रोजा टूट जाएगा जो ग़िज़ा का काम दे। दो चीज है, जानबूझकर खा पी लेना या कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करना जो ग़िज़ा का काम दे। अगर जो खाना पीना नहीं, जैसे ग्लूकोज इंजेक्शन लगवाना ग़िज़ा का काम है कि नहीं है? जैसे खून चढ़वाना ग़िज़ा का काम है कि नहीं? ग़िज़ाई इंजेक्शन लगवाना ग़िज़ा का काम है कि नहीं है? तो इससे रोजा टूट जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि वह अतिमुस्सियामा इलल्लैल, रात तक तुम लोग रोजे को पूरा करो। ये कब होगा? जब कोई जानबूझ कर करे। ठीक है, अगर मजबूर हो गया वो इन चीजों के खाने पर, तब जैसे एक आदमी तलवार लेके खड़ा है, पानी पी रोजा तोड़ वरना मैं गर्दन उड़ा दूंगा,
تو اختیار سے پی رہا ہے تب اس کا روزہ ہو جائے گا، مجبور ہے نا، چاہے تو احتیاط کے طور پر قضا کر لے ورنہ اس کا روزہ ہو جائے، کیونکہ وہ جان بوجھ کے نہیں کھا رہا، اس کو مجبور کر کے کھلایا اور پلایا جائے۔ اور مجبوری بھی ہے نہیں کہ بیوی نے کہا کھا لیجیے کیا ہے نا، مطلب وہاں جان و مال کا نقصان کا خطرہ ہو۔ اسی طریقے سے جان بوجھ کر بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر بیوی سے ہم بستری کرنے، آپ تو نماز پڑھنے پہلے آئے تھے، 10 میں بعد میں آئے، آپ جماعت کھڑے ہونے سے پہلے تھے، لیکن 10 میں ابھی آئے جب 10 میں بند کرنے والا ہو۔ جان بوجھ کر بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس پر کئی جرمانہ ہے۔ اگر رمضان کے دنوں میں جان بوجھ کر روزے کی حالت میں کسی نے اپنی بیوی سے ہم بستری کیا تو توبہ کرنا پڑے گا، ساتھ ہی ساتھ اس دن کا قضا کرنا پڑے گا، ساتھ ہی ساتھ یا تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے یا پھر 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھے یا ایک غلام آزاد کرے۔ کیوں اتنا بھینکر غرامہ؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی ناقدری کی، رمضان کی ناقدری کی۔ جان بوجھ کر کھا پی لیا تو خالی توبہ کرے گا اور قضا کرے گا، لیکن بیوی سے اگر اس نے ہم بستری کیا ہے تو اس کے اوپر یہ 3 بڑے سزائیں آئیں گی، ان تینوں میں سے کوئی اس ایک کرنا پڑے گا، کوئی ایک کرنا پڑے گا۔ تو یہ بیوی سے ہم بستری، ٹھیک ہے، بیوی سے ہم بستری نہیں کیا لیکن کوئی ایسا کام کیا جو ہم بستری کے جیسا ہے، جیسے جان بوجھ کر منی نکال دیا تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، توبہ بھی کرنا پڑے گا، اس دن کا قضا کرنا پڑے گا، لیکن اسے ہم بستری کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن اپنے سے نائٹ فال ہو جائے، اس کا کوئی قصد و ارادہ نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، اپنے سے روزے کے اندر کبھی بھی کتنی بھی بار ہو جائے اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چنانچہ ہم بستری کرنے سے اس کا الگ جرمانہ ہے، اور جان بوجھ کر منی نکالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے جس طریقے سے بھی نکالیں۔ جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پوچھنا لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے افطر الحاجم والمحجوم، پوچھنا لگانے والا جس کو سینگی کہا جاتا ہے یا پوچھنا لگوانے والا، دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پوچھنا اسے نستر مار کر کے خون کو کھینچتے ہیں، جانتے ہو آپ لوگ کہ نہیں جانتے ہو؟ اور یہ طبی علاج، نبوی علاج ہے، نبوی علاج ہے۔ وہ ماہر لوگ ہوتے ہیں، جیسے یہاں سے خون نکالنا ہے تو اسے بلیٹ وغیرہ سے مار دیتے ہیں، کٹورا یا کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، گیس بنتا ہے، خون کو نکال لیتا ہے، اس کو پوچھنا یا سینگی کہتے ہیں۔ تو اس لگانے والے کا بھی ٹوٹ جائے گا، لگوانے والے کا بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہاں لگانے والے کا اس وقت ٹوٹے گا جب خون کو منہ سے وہ کھینچے گا تب، لیکن کسی مشین کے ذریعے کھینچ رہا ہے تب لگانے والے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ سے جیسے نستر مال کر کے سینگی رکھ کر کے، بیل کی سینگی رکھ کے کھینچتا ہے تو ٹوٹ جائے گا، جس کو لگایا جا رہا ہے اس کا بھی اور جو لگا رہا ہے اس کا، کیونکہ امکان ہے کھینچنے میں منہ کے راستے سے خون اندر جانے کا۔ لیکن کسی مشین سے لگا کر کے کر رہا ہے تو جس کا لگایا جا رہا ہے اس کا ٹوٹے گا اور لگانے والے کا نہیں ٹوٹے گا۔ حیض اور نفاس کا خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے پوچھنے ہی پر ہے، اگر آپ نے کسی کو خون چڑھانے کے لیے دیا، ڈونیٹ کیا، تو جس کو چڑھایا جائے گا اس کا بھی ٹوٹ جائے گا، اور جس کا نکال کے چڑھایا جائے گا اس کا بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے نیت، روزہ توڑنے کی نیت کر لینے کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے آپ کھائیں یا نہ کھائیں، پیئیں یا نہ پیئیں۔
اسی طریقے سے اگر کوئی روزے کی حالت میں دن میں مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، کہے میں اسلام چھوڑ دیا، مجھے اسلام نہیں چاہیے، خلے والی اسلام، استغفر اللہ، تو وہ بھی اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ رمضان سے جڑے اور سٹے ہوئے متعلق چند مسائل تھے جو میں نے بیان کرنا مناسب سمجھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما اور دیندار بنا، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔